ہماری زمین پر سونا اور ہیرا سب سے مہنگی دھاتیں ہیں اور جس کے پاس ہوتا ہے وہ امیر کہلاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے نیچے اتنا گولڈ موجود ہے؟ اگر وہ سارا کا سارا گولڈ زمین کے اوپر آ جائے تو زمین کو 1.5 فٹ تک بھرا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زمین گولڈن ہو جائے گی، اور اگر آپ زمین کے کسی بھی کونے میں کھدائی کریں گے تو آپ کو 1.5 فٹ تک سونا ہی ملے گا، اور آپ سوچیں گے کہ زمین کے اندر اتنا سونا آیا کہاں سے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 4.5 بلین سال پہلے جب زمین وجود میں آئی تو اس وقت زمین پر 200 ملین سال تک میٹیورز کی بارش ہوتی رہی۔ یہ سونا اور اس طرح کی جو مزید قیمتی دھاتیں ہیں جیسے کہ لوہا اور تانبا وغیرہ، یہ بھی انہی میٹیورز کی وجہ سے وجود میں آئی تھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سونا آپ زمین سے نکال نہیں سکتے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمین کے اندر 1800 میل گہرائی میں موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین کے اتنا اندر ٹمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے، یعنی کہ 5 سے 6000 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ آپ نے آج تک باز یعنی کہ فیلکن یا ہاک کی بہت ساری تعریفیں سنی ہوں گی، یعنی کہ اڑان اونچی ہے، نظر تیز ہے اور شکار بڑے کرتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں ایسے باز ہیں جو کہ جنگل میں آگ لگا دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ پورے جنگل کو راکھ بنا دیتے ہیں، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جنگل کا خطرناک ترین پرندہ ہے جو کہ سارے جانوروں کو اکٹھے ختم کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے؟ کیا یہ منہ سے آگ نکالتا ہے؟ ایسا کیا کرتا ہے کہ اتنی بڑی آگ پھیل جاتی ہے؟ اس بارے میں جب ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ بعض دراصل منہ سے آگ نہیں نکالتے، بلکہ کہیں سے کوئی جلتی ہوئی چیز اٹھا کر لاتے ہیں اور آگ پھیلا دیتے ہیں۔ چلو یہ تو معلوم ہوا کہ وہ آگ منہ سے نہیں نکالتے، بلکہ کوئی جلتی ہوئی چیز اٹھا کر لاتے ہیں اور آگ پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن ایسا وہ کرتے کیوں ہیں؟ مکمل تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بعض ایسا تب کرتے ہیں جب موسم گرم ہو جاتا ہے اور بارشیں ہوئے کافی عرصہ گزر جاتا ہے اور انہیں شکار نہیں ملتا، تب چھپکلیاں، چوہے اور سانپ، کیڑے مکوڑے وغیرہ کونے کھانچوں میں چھپ جاتے ہیں۔ تب بعض کو شکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بعض کی صرف آنکھیں نہیں بلکہ دماغ بھی بہت تیز ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شکار زمین کے اندر چھپ گیا ہے اور یہ زمین سے نکلے گا تب جب زمین گرم پڑے گی، اور یہ گرم تب ہوگی جب یہاں پر آگ لگے گی، اور یہاں تک کہ بعض کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آگ ملے گی تو صرف انسانی آبادی سے، اور یہ بات انسانی آبادی میں جا کر کسی بھی جگہ لگی ہوئی آگ میں سے جلتا ہوا ٹکڑا اٹھا کر لاتے ہیں اور ایسی جگہ پھینکتے ہیں جہاں پہ خشک زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ خشک پتے وغیرہ، کیونکہ انہیں آگ بہت زیادہ جلدی لگتی ہے اور یہیں سے آگ بہت بڑی اور خطرناک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جنگل میں لاکھوں کی تعداد میں کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور تب یہ خوب شکار کرتے ہیں۔ بعض اونچی جگہ پر اور اونچے پہاڑوں پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور انہیں جنگل میں لگنے والی آگ سے ان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ تقریباً آپ سبھی نے پیرامڈز یعنی کہ اہراموں کے بارے میں سنا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دا گریٹ پیرامڈ کو دنیا کا 7واں عجوبہ مانا جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا کیا ہے کہ اسے دنیا کا 7واں عجوبہ مانا گیا ہے؟ اس کا انداز آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ ریگستانوں میں بنائے گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ریگستانوں میں کیسی گرمی پڑتی ہے، لیکن اتنی گرمی کے باوجود آپ ان پیرامڈز کے اندر جائیں تو اندر کا ٹمپریچر 20 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اندر ایک طرح سے ٹھنڈ ہوتی ہے۔ حالانکہ باہر سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اندر سے بہت گرم ہوں گے، لیکن اندر جا کر ماحول اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ کو چادر اوڑھنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے ٹمپریچر کو باہر کے ماحول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماحول چاہے جتنا بھی گرم ہو باہر۔ اس کو خوفو نام کے کنگ نے 4500 سال پہلے بنوایا تھا۔ ویسے اس وقت دنیا میں 118 سے زائد پیرامڈ ملے ہیں، جن میں سے یہ پیرامڈ سب سے بڑا ہے، جس کی اونچائی 481 فیٹ ہے اور اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ 4500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ خراب نہیں ہوا۔ دنیا کے ماہرین حیران ہیں کہ اتنے پرانے زمانے میں اتنی مہارت سے مضبوط اور ٹیکنیکل عجوبہ کیسے بنایا گیا۔ وہ پتھر کے دور کا انسان بھی اتنا ذہین تھا کہ آج کا جدید انسان بھی ان کی بنائی گئی چیزوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا۔ جس بات نے سائنسدانوں کو سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ ہے کہ ان پیرامڈ میں استعمال ہونے والے ہر ایک بلاک کا وزن 2 ٹن سے کم نہیں، لیکن اس دور میں اتنے وزنی پتھر کو اٹھانے میں وہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے اور اتنے مضبوط پیرامڈ کو بنانے میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی؟ ایک اندازے کے مطابق دی گریٹ پیرامڈ کو بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا اور اس کو بنانے میں تقریباً 20,000 مزدوروں نے کام کیا۔ یہ پنک کلر کا پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیچرل جھیل ہے جس کا پانی پنک ہے۔ اس جھیل کا نام لیک ہلیئر ہے اور اس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک میں ہوتا ہے، لیکن جتنی یہ خوبصورت ہے اتنی ایک مسٹری بھی بنی ہوئی ہے۔
ये ऑस्ट्रेलिया के जजीरे मिडल आइसलैंड में मौजूद है। जमीन पर सभी जगह पानी नीला दिखता है, लेकिन इसका पिंक रंग इसको तमाम रंगों से यूनिक कर देता है। यहाँ पर मिस्ट्री ये है कि पिंक रंग के बारे में अब तक कोई ये ना बता सका कि ये पिंक क्यों है। इस बारे में कई थ्योरीज हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये है कि इसमें पिंक रंग का एक बैक्टीरिया है जो इसको गुलाबी रंग दिए रखता है। ये पानी अगर आप अलग टब में डालकर रखेंगे तब भी ये पिंक ही रहेगा। ये पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि ये बाकी पानियों की तरह खारा है, और खारा पानी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन आप इसमें नहा सकते हैं, बल्कि नहाने के मामले में ये बाकी झीलों से महफूज है क्योंकि इसमें कोई बड़ी मछली या कोई शिकारी नस्लें नहीं रहती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।